السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس نہم اسلامیات لازمی الجزء الثانی من ہدی الحدیث میں سے آج ہم حدیث نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ حدیث کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب سب سے پہلے ہم حدیث کا عربی متن تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، طلب کرنا، علم کا، فریضۃ فرض ہے، علی پر، کلی ہر، مسلمان۔ اور اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ طلب العلم، علم کی طلب، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ اب مسلمین کا لفظ یہاں پہ عام ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اس کی تشریح کے کچھ مین پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ علم کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا، آگاہی حاصل کرنا، واقفیت حاصل کرنا۔ اور علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات اور اس دنیا کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر انسان دنیا میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو علم کی بنا پر ہی اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، علم جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو جنت کے طرف پہنچنے کے لیے آسانی اور سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر مرد کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عورت کی تعلیم و تربیت بھی ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے تاکہ کوئی بھی شخص ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ اسٹوڈنٹس، علم میں جستجو اور کوشش کرنے سے انسان اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکتا ہے، اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اور انسان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اسے حلال، حرام، جائز اور ناجائز کا پتہ چل سکے۔ یہ علم کے درجات میں آ جاتا ہے کہ علم کے مختلف درجات ہیں، لیکن حلال، حرام، جائز، ناجائز، پاکی اور ناپاکی کا پتہ چل سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں ہمیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا، تو لہٰذا ہمیں اس کی وہاں جواب دہی کرنا پڑے گی۔ گناہ، اچھائی، برائی، نیکی کا علم ہونا ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ گیا ہے اسٹوڈنٹس، علم جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو جنت کے طرف پہنچنے کے لیے آسانی اور سہولت فراہم کرتا ہے۔
ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر مرد کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عورت کی تعلیم و تربیت بھی ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے تاکہ کوئی بھی شخص ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ اسٹوڈنٹس، علم میں جستجو اور کوشش کرنے سے انسان اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکتا ہے، اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اور انسان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اسے حلال، حرام، جائز اور ناجائز کا پتہ چل سکے۔ یہ علم کے درجات میں آ جاتا ہے کہ علم کے مختلف درجات ہیں، لیکن حلال، حرام، جائز، ناجائز، پاکی اور ناپاکی کا پتہ چل سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں ہمیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا، تو لہٰذا ہمیں اس کی وہاں جواب دہی کرنا پڑے گی۔ گناہ، اچھائی، برائی، نیکی کا علم ہونا ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔